نماز فجر کے بعد سونا ایک راز ہے، 90% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی سنیں۔ محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے، وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشی بھلائی کے ضامن ہے۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کیا وہ اس کی تربیت کرنا، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ترمینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں جو نماز کو جو اہمیت فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کو دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسے وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن پنجہ وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور وسیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں مہوراس ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس کی نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے 5 نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں۔ یہ 5 نمازوں کس طرح فرض ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و نذاب کا نظارہ دکھایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اس سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان جاؤ گے تو یقین کریں آپ کی فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔
یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی بعد جماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سو رہتا تھا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھے؟ نمبر 1، رات کو حتمی المکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھیں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباق اختیار کریں جس سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں، اور اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونا تاخیر ہو جائے تو جس وقت آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر بدعوت کرنا ہے جس کی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے تب کئی طرح کی ذہن اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا اور تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ سے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر سونا نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والے اس آواز کو سن پاتے ہیں جن میں سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو کیا تم چاہتے ہو دوبارہ مت سونا؟ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیا ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیاں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان میں سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں مہیا ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ بالضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھٹیستے ہوئے لانا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔
تو ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کی جانب کہ فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو قرآن مجید نے براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا، تاہم اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، جس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت اور دعا اور استغفار کا خاص وقت ہے۔ یہ وقت اللہ کے قریب کا بہترین لمحہ ہے۔ اس طرح ترجمہ اور اپنے رب کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ عمل جلوس بعد الفجر کہلاتا ہے، یعنی فجر کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی بعد عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے، نہ کہ سوتے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہم بارک لا امتی فی بارک لا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر اور برکت کی دعا کی۔ اسی لیے صبح کے وقت جاگ کر کام کا آغاز کرنا سنت کے مطابق اور بابرکت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کے بعد نیند سے بچتے اور اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے صبح کا وقت برکت والا وقت ہے، اس میں تجارت کا یا کام کرنا اللہ کی طرف سے خیر کا باعث ہے، لہٰذا سلف الصالحین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد نیند سے پرہیز کرتے اور اس کے حلال کے لیے محنت کرتے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً برکت کا ضائع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی، اگر انسان اس وقت کو سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس کی برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی، فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رزق کی کمی، علماء نے بیان کیا کہ صبح جلدی بیدار ہونا اور کام پر جانا رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سونا رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ صحت پر برا اثر، فجر کے بعد دوبارہ سونا جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ فطری نیند کا وقت رات ہے، صبح کے بعد نیند انسان کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کب سونا جائز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سوتے تھے ثابت ہے، لیکن فجر کے بعد طویل نیند لینے کا معمول سنت سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کے بعد سونا برکت کے منافی ہے، یہ طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے اور دن بھر کے کام پر برا اثر ڈالتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں جب لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو فجر کے بعد جاگنے اور دن کا آغاز کرنے کی سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ فجر کے بعد جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دینا ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونا بنیادی طور پر خلاف سے سنت ہے۔ قرآن و سنت میں صبح کے وقت کو عبادت، ذکر، دعا اور عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیے برکت کی دعا ہے، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ فجر کے بعد جاگے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دن بھر کی تیاری کرے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو اعتدال کے بعد آرام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت دن کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے رب کا ذکر کرو۔ فجر کے وقت کا ذکر انسان کے دن بھر کے اعمال کو ثواب دیتا ہے اور رحمت و برکت کا سبب بنتا ہے، اس لیے فجر کے وقت اذکار اور دعائیں کرنا نہایت اہم ہے۔ فجر کا وقت رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اس وقت فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرنا نہ صرف دنیاوی سکون کا باعث ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ہے۔ فجر کے وقت سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا مستجب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اس طرح پھر لوٹ جانا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کی جائے اور نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، استغفراللہ بہت کثرت سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کثرت سے۔ نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارا دن حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اوپر جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن فجر حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔